الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه سیرت خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں ان کی مفصل اور پرمشقت زندگی کے چیدہ حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی برکت عمر کی ایک بہترین مثال ہے۔ جس طرح آپ سن چکے ہیں کہ 2 سالہ مختصر مدت خلافت میں اتنی بڑی مہمات کو سر کرنا اور اس دور کی بڑی مانی ہوئی قوتوں کو چھیڑنا اور جنگ کے میدان میں ان پہ فتح یاب ہو جانا، یہ خالصتاً
اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی طرف سے عطا کی ہوئی برکت کے بغیر ممکن نہیں۔ جنگیں جس وقت چھڑتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ اس دور کے جدید آلات کے باوجود ان کے نتائج نکلنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ 10 12 سال لگ جاتے ہیں، لیکن دنیا کے ایک وسیع خطے پر کفر کے لہراتے ہوئے جھنڈوں کو بہت حد تک سرنگوں کر دینا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ عام طور پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر لمبی کرے، فلاں آدمی کی اللہ عمر لمبی کر دے۔ اب عمر کا لمبا ہونا اس کے متعلق احادیث کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن دوسری سمت میں اگر دیکھا جائے تو عمر کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کے متعلق یہ فیصلہ بھی اٹل ہے کہ جب وقت آ جائے گا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سرہ ان یبسط فی رزقہ وینسیٰ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے، رزق اس کا بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے اور صلہ رحمی کرے۔ علماء نے یہاں پر یہ لکھا ہے اسی حدیث کے تحت کہ عمر لمبی کس طرح ہوگی، تو عمر کا لمبا ہونا جو ہے وہ مختصر عمر میں خیر کے کام کی کثرت مراد ہوتی ہے۔ عمر بے شک تھوڑی ہو، وقت تھوڑا ہو، لیکن اس میں خیر کثیر جمع ہو جائے، یہ عمر کا گویا کہ لمبا ہونا ہے۔ اس لیے کہ ایک لمبی عمر میں بعض اوقات انسان گناہوں کی نحوست کے بلبوتے پہ خیر کے کام نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات مختصر عمر میں انسان اپنی نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ، اللہ رب العزت کی رحمت کی بنیاد پہ بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے جو پوری جماعت سے ممکن نہیں ہوتے۔ آپ اسی بر صغیر کا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ اس خطے میں جو اسلام کی آمد ہوئی ہے، نمایاں سبب اس کا جو ہے، چھوٹے چھوٹے اور اسباب بھی ہیں، عرب تاجروں کا یہاں پر آنا، لیکن ایک بڑا اور نمایاں سبب ایک 17 سال کے نوجوان محمد ابن قاسم کا یہاں اس خطے میں آنا ہے۔ اب اس سے مراد یہ صرف پاکستان نہیں ہے، بلکہ ہندوستان بھی، پاکستان بھی، برما بھی، یہ ایشیا کا یہ سارا علاقہ، اور اس کے علاوہ یعنی یہ جو نیپال ہے اور دائیں بائیں انڈیا کے جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، جو پرانے زمانے کے اندر قدیم ہند جتنا ہوا کرتا تھا، 20 ریاستیں ہیں۔ ان ریاستوں کے اندر اسلام کے پھیلنے کا سبب وہ نوجوان ہے، اور وہ آ کر ٹھہرا کتنا یہاں پر، ٹوٹل 4-5 سال تقریباً اس کی مدت ہے جو اس خطے کے اندر وہ ٹھہرا ہے، لیکن آج تک اس خطے کے اندر اللہ کے فضل سے اسلام ایک نمایاں مذہب کی حیثیت سے زندہ ہے، اور بالخصوص جہاں ہم بیٹھے ہیں دنیا کے مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہند کے قدیم ہند کے اس جدید علاقے میں، پاکستان میں، جتنا اسلام اور اسلام کا نام لے کر کام کرنے والے لوگ یہاں
جتنی زندہ دلی سے اور جتنی محنت اور لگن سے دین کا کام یہاں کرتے ہیں اتنا پوری دنیا میں کام نہیں ہو رہا. خالد آپ صرف دینی مدارس کو دیکھ لیں تو وہ 4-5 سالہ زندگی کی جو جد و جہد ہے اس کی برکت ہے. ایک ہی وقت میں 2 سپہ سالار بھیجے گئے، ایک ہند میں بھیجا گیا اور ایک وسط ایشیائی ریاستوں میں بھیجا گیا، جو آج کل وسط ایشیائی ریاستیں کہلاتی ہیں، بخارا، سمرقند، بلخ بخارا وغیرہ یہ علاقہ. وہاں قتیبہ ابن مسلم گئے، یہاں محمد ابن قاسم آئے، اور دونوں کی کارگزاری یہ ہے کہ جن جن مقامات سے گزرے وہ اسلام کے مضبوط قلعے بنے اللہ کے فضل سے. یہ ہے برکت فی العمر، عمر میں برکت آنا. پھر ان سب میں بہترین مثال دور صدیقی ہے کہ 2 سال کے اندر روم و فارس سے اتنی بڑی بڑی جنگیں چھیڑ کے ان میں فتح یاب ہوئے کہ بظاہر دنیا کے نقشے کے اوپر اس کی مثال ملنا ناممکن ہے. آپ سن چکے ہیں کہ عراق جو کہ فارس کے زیر نگیں آ چکا تھا اس کا بڑا علاقہ فتح کر لیا، حیرہ فتح ہو گیا. اور اس فتح کے بعد اب دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، چونکہ یہ آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی تکمیل کا ذریعہ تھے، اور ابتدا اللہ نے ان سے کروانی تھی، پھر عروج دور فاروقی میں ملنا تھا، اور پھر اس کی تکمیل اللہ نے سیدنا امیر معاویہ کے زمانے تک کروائی. مسلسل درمیان میں یہ تکمیل کا زمانہ پھر گزرتا رہا. تو فارس سے کسی حد تک جنگ کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب روم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور فارس میں جو اسلام کا ایک سپہ سالار پہلے کام کر رہا تھا، مثنى ابن حارثہ، فارس کا علاقہ انہی کے سپرد کیا. خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کو ساری ذمہ داریاں سنبھال کے سپرد کر کے دے دیں اور خود بھی اسی محاذ پہ آ جائیں جو محاذ شام کا محاذ کہلاتا ہے. اب شام بھی بڑا وسیع ایریا تھا اور روم کے زیر نگیں تھا. ہرقل روم کی سربراہی تھی، اور شام ہی کے ایک علاقے ہمس کے اندر انہوں نے اپنا پایہ تخت بنایا ہوا تھا. اب اتنی بڑی طاقت جو ہے، روم فارس سے بڑھ کے تھا، فارس روم سے بڑھ کے تھا. فارس سے بھی جنگ چھیڑی جا چکی ہے، اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا، کہ پھر روم سے بھی باقاعدہ جنگ چھیڑ دی. اب اس کے لیے 4 بڑے بڑے لشکر ترتیب دیے حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لشکر کا سربراہ بنایا عمرو بن العاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو فلسطین کی طرف روانہ کیا. ایلا نامی پرانی ایک بستی ہے، بنی اسرائیل کے تذکروں میں اس کا ذکر بڑا کثیر مقدار میں ملتا ہے. فلسطین کی طرف ان کو بھیجا. حمص کی طرف ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا، اور دمشق کی طرف یزید ابن ابی سفیان کو بھیجا، اور اردن کی طرف شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہم. یہ یزید ابن ابی سفیان جو ہیں یہ صحابی ہیں، یزید ابن معاویہ نہیں ہے، بلکہ یہ یزید ابن معاویہ کے چچا ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہ. تو جب جس وقت شاہ روم کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے بڑے لشکر مسلمانوں نے ایک ترتیب دی ہے یا ایک نظم ترتیب دیا ہے، اپنی بہت بڑی فوج لے کر وہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے یرموک نامی علاقے کے اندر. پھر وہاں پر ایک یرموک کا معرکہ ہوا جو اسلام کی تاریخ کا بہت روشن باب ہے، کہ وہ ساری سپر پاور جو تھی، ان کا جو نشہ تھا، ان کی جو طاقت تھی، وہ چکنا چور ہو گئی مقابلے میں، اور بھاگے وہاں سے. حمص کے قلعوں کے اندر جا کر وہ بند ہو گئے، قلعہ بند ہو گئے، اور مسلمانوں نے وہاں تک ان کا محاصرہ کیا. اور بعض روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اس جنگ کے آغاز میں باقاعدہ ان کو دعوت اسلام دی گئی، تو ان کے جو پادری تھے اور مذہبی سربراہ تھے وہ میدان میں آگے، انہوں نے کہا جی پہلے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. تو صدیقی فوجوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی،
ان میں ذمہ دار لوگوں کو باہر نکالا گیا، باقاعدہ مناظرہ ہوا، مناظرے کے میدان میں بھی ان کو شکست دی گئی، اور جس وقت ہر طرح سے حجت پوری ہو گئی تو اس کے بعد وہ شکست بھی کھا گئے، شکست کھا کے بھاگے، اور ہمس کے کلوں کے اندر جب وہ بند ہو گئے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب انہوں نے یہ پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جی محاصرہ جتنا عرصہ مرضی جاری رہے، ہم باہر نہیں آئیں گے۔ مسلمانوں نے کہا محاصرہ ہم بھی ختم نہیں کریں گے۔ اب اللہ کی شان، اس کے بعد سردیاں شروع ہو گئیں، لیکن مسلمانوں نے اتنی جفا کشی دکھائی کہ سردی کی وجہ سے کسی قسم کی مسلمانوں میں کوئی بزدلی پیدا نہ ہوئی۔ سخت سردی کے ایام میں شام کے ان سرد علاقوں کے اندر اسی طرح انہوں نے اپنا محاصرہ قائم رکھا۔ اللہ نے توفیق دی، اور پھر سردی کی وجہ سے اللہ نے نقصان سے بھی بچایا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی بیمار نہیں ہوا، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اور انہی سردی کے ایام میں جب مسلسل کافی وقت تک مسلمان محاصرہ کیے بیٹھے ہیں انتظار میں، ایک دن ارادہ یہ کیا کہ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنا چاہیے، اور وجہ یہ تھی، حکمت یہ تھی کہ لمبے محاصرے کے بعد مسلمان تو مشقیں اپنی کرتے رہے، باہر تھے نا، مشقیں کرتے رہے، اپنے آپ اپنے خون کو گرم رکھا۔ وہ لوگ تو محفوظ مکانوں میں تھے اور یہ کھلے علاقے میں تھے، اور کھلے علاقے میں سردی کے علاقوں کے اندر انسان کو اپنا خون گرم رکھنا پڑتا ہے، تو ان کی مشقیں جاری رہیں اور وہ اندر بیٹھے بیٹھے سست ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے یکدم ان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ رب العزت نے ایک عجیب کرامت ظاہر فرمائی کہ جب حملے کا ارادہ کر کے انہوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ نے اس کی ہیبت اس طرح زمین پر بھی طاری کر دی کہ زمین پہ زلزلہ برپا ہوا اور ان کے قلعے کی ایک دیوار گر گئی۔ اور پھر دوبارہ جب دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا تو دوسری دیوار گر گئی۔ اب باقاعدہ حملہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کفار سارے گھبرا کر باہر نکلے اور آ کر انہوں نے صلح کی درخواست کی، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ صلح قبول کر لی، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی باقاعدہ۔ یعنی اس طرح یہ ہمس بھی، یہ علاقہ بھی فتح ہوا، لیکن اس فتح کی خوشخبری سیدنا صدیق اکبر کو بستر مرگ پر ملی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے اس کی علامات گویا کہ ظاہر ہو چکی تھی، مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس وقت آ کر یہ خبر ملی، اور اللہ رب العزت نے روم کے جہاد کا آغاز بھی سیدنا صدیق اکبر سے کروایا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے چونکہ حالات ہم نے مختصراً مارکے اور جنگیں ان کا بیان آپ کے سامنے کر لیا، ان کے فضائل کے حوالے سے کچھ روایات آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ پھر اس مضمون کو بند کریں گے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے اس کے حالات بیان کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی جو خصوصیات ہیں ان میں جو مادی اسباب سے نگاہ کو ہٹا کر اللہ کی مدد پر یقین رکھنا، یہ ان کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ حالانکہ جس آدمی نے لمبا عرصہ تجارت کی ہو نا، وہ عموماً مادہ پرست ہو جاتا ہے، مادی اسباب کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی، اور سیدنا صدیق اکبر کی تجارت بھی مشہور ہے کہ مکہ میں کپڑے کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد بھی اپنی تجارت جاری رکھی، اور اس سے بہترین گزر اوقات چلتا رہا، حتیٰ کہ کئی اپنے رشتہ داروں کے وظائف انہوں نے مقرر کر رکھے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے خلافت کے ابتدائی ایام تک چلتا رہا، بعد میں ختم ہو گیا تجارت والا سلسلہ۔ حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ آئے ان کا حضرت ادھر جنگیں شروع کی ہوئی ہیں اور ادھر آپ اپنی دکان بھی چلاتے ہیں، اور دکان بھی کس طرح؟ دکان بھی چلتی پھرتی دکان، خلیفہ وقت اپنے کندھے پہ کپڑا اٹھا کے بیچتا ہے۔ حضرت یہ سلسلہ آپ ختم کریں، بیت المال سے ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرواتے ہیں، تجویز دیتے ہیں شورا کو، تو شورا جب بیت المال سے وظیفہ پاس کر دے گی تو آپ اس وظیفے سے کام چلائیں، اور آپ امور خلافت کو دیکھیں، امور سلطنت کو آپ دیکھیں۔ اب یہ اس کسب معاش والی ذمہ داری اور اس بوجھ سے آپ آزاد ہو جائیں۔ ان کے اصرار پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن
اب جو مراعات ملی، مراعات کیا ہیں؟ مراعات میں کوئی 1000-1500 درہم جو ہے وہ سالانہ وظیفہ ہے. بعض روایات میں اس سے کوئی زیادہ بھی معلوم ہوتا کہ پورے سال کا اکٹھا وظیفہ. یہ وظیفہ ہے کہ جیسے گھر کا سارا نظام چلانا ہے، اور کوئی اس کے لیے خلافت کے لیے کوئی دار الخلافت اور قصر خلافت نہیں ملا، کوئی محل نہیں ملا، اپنے اسی کچے مکان میں رہتے ہیں. بس ایک خدمت کے لیے ایک کنیز مل گئی بیت المال سے، اور ایک برتن صرف لیا، ایک اونٹنی لی جو دودھ دیتی تھی گھر کا نظام چلانے کے لیے، اور ایک آدھ چادر تھی بس. اس کے علاوہ مراعات نام کی بھی کوئی چیز نہیں، بس اسی میں. اور پھر لباس میں بھی ایسی نوبت آئی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس وقت کثرت کے ساتھ صدقہ شروع کر دیتے تھے نا، اس وقت لباس بھی عام طور پہ سیدھا سادہ بوسیدہ سا ٹاٹ کا لباس پہننا شروع کر دیتے تھے. اور خلافت کے زمانے میں بھی دیکھا گیا کہ گریبان کو بند کرنے کے لیے بٹن کی بجائے کانٹے لگے ہوتے تھے خلیفہ وقت کے. اس کیفیت سے وقت گزارا. اور ایک بات تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ زوجہ محترمہ جو ہیں انہوں نے میٹھا تیار کیا، پوچھا کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ آپ کا جو وظیفہ ہے نا اس سے کچھ مقدار پس انداز کرتے 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 اتنی مقدار بن گئی کہ ایک دن کا میٹھا بن گیا آپ کا، اور آپ کو چونکہ میٹھا پسند ہے. کہا جتنا حساب لگا ہے پھر بیان کرو. اس نے بیان کیا. اس کے بعد کہا کہ آئندہ بیت المال میں سے اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارا گزارا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اللہ، یعنی اس طرح کفایت سیاری سے کام لیا، توکل علی اللہ سے کام لیا. پھر جس وقت وفات کا وقت قریب آیا، کہا کہ یہ جو 4 چیزیں مراعات کے نام سے میں نے بیت المال سے لی ہیں، ان کو فی الفور بیت المال میں جمع کروا دیا جائے. ان کو بیت المال میں بھیج دیا، اور اس کے ساتھ جو جتنا وظیفہ لے چکے تھے بیٹے کو بلوایا اور حساب کروایا. حساب کروا کے کہا، بعض روایت میں تقریباً 6000 درہم تک بھی بنتا ہے، تو جتنا وظیفہ لے چکے ہیں، کہا اس کے لیے نقدی تو میرے پاس موجود نہیں، لیکن حضرت عمر اور ابو عبیدہ کے کہنے پر مجبور ہو کر میں نے قبول کیا تھا، لیکن دل میں ابھی تک تردد باقی ہے. لہذا اس طرح کرتے ہیں، فلاں ایک باغ جو میرا ہے اس کو فروخت کر دیا جائے، اور اس کو فروخت کر کے یہ بیت المال کے اندر یہ وظیفہ بھی واپس جمع کروایا جائے، جو باقی بچ جائے وہ ورثہ آپس میں تقسیم کرتے رہیں. بے شک تو حضرت عمر نے جب یہ سنا، وفات کے بعد جب یہ 6000 یا لگ بھگ جو درہم تھے اٹھا کر پہنچ گئی اولاد، حضرت عمر روئے بھی صحیح. کہا کہ حضرت آپ نے تو بڑا عجیب و غریب نمونہ پیچھے والے لوگوں کے لیے چھوڑا ہے، آپ نے تو مشقت میں ڈال دیا. پھر کہا کہ جو حضرت ابو بکر نے مراعات واپس کر دی تھی وہ تو آ چکی ہیں، لیکن اب ولی الامر میں ہوں، میری مرضی کہ میں اس کو قبول کروں بیت المال کے اندر یا نہیں قبول کروں. یہ سارا جو وظیفہ جمع تم کروا رہے ہو، پھر دوبارہ اولاد کو واپس کر دیا، اور یہ کہا کہ اس کو مال میراث میں تقسیم کر دو. تمہاری طرف سے آ گیا، لیکن چونکہ میں ولی الامر ہوں اور میں دے سکتا ہوں، لہذا تم آپس میں تقسیم کر لو. اس طرح زندگی گزاری. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جس طرح میں نے آپ کو بتلایا نا کہ ٹھیک ہے کوئی نص قطعی موجود نہیں کہ رسول اللہ کے بعد باقاعدہ خلیفہ کون ہوگا، لیکن اشارات بھی کم نہیں ہیں، اس درجے کے اشارات موجود ہیں. کچھ روایات کا حوالہ میں نے ضمناً آپ کے سامنے رکھ بھی دیا تھا، اب کچھ احادیث آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اور آپ ان کے راویوں کی کثرت سن کر حیران ہو جائیں گے. اور مضبوط ترین پختہ ترین روایات کہ جس میں چھوٹے موٹے اشارات نہیں ہیں، بس سیدھا یہ لفظ موجود نہیں کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہوگا، یہ الفاظ موجود نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کمی نہیں. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے زیادہ محبت کا ذکر کرتے ہیں، سب سے زیادہ قرب کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلی. فرمایا جو خلیل ہوتا ہے نا یہ عام درجے کا دوست نہیں ہوتا، فرمایا یہ ایک خاص قسم کی محبت ہے، لیکن اتنی اخص الخواص درجے کی جو محبت ہے وہ میں اپنے دل میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھوں تو یہ مناسب نہیں لگتا.
لیکن اگر میں کسی کے لیے رکھ سکتا انسانوں میں تو صدیق ایسی ہستی ہے کہ اس کو میں اپنا خلیل بنا سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا لیکن مودت الاسلام واخوت الاسلام، لیکن میری ان کے ساتھ اسلام والی محبت ہے اور اسلام والی اخوت ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو کیسا اشارہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، فرمایا مسجد کی طرف، مسجد نبوی کے اندر کئی لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں آسانی کے لیے کہ نماز کے لیے دروازہ کھولیں گے اور مسجد کے سین میں یا مسجد کے کمرے میں داخل ہو جائیں گے، فرمایا کوئی دروازہ آئندہ کھلا نہیں رہے گا۔ آپ نے اپنی مرض الوفات میں یہ الفاظ بیان فرمائے، سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے گا اور وہ دروازہ ابو بکر کا ہوگا۔ اب کیا اشارہ ہے کہ انہیں امور خلافت کو سر انجام دینے کے لیے آنا جانا پڑے گا، اس لیے اس دروازے کو باقی رکھا جائے اور وہ دروازہ چھوڑا جائے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود، صحیح بخاری میں بھی موجود، اور اس کو علماء نے کہا کہ یہ کم از کم متواتر المعنی ضرور ہے، اس لیے کہ اس کو ایک دو صحابی نہیں 13 جید صحابہ نے اس روایت کو روایت کیا، نقل کیا ہے، 13 صحابہ اس کو نقل کرنے والے۔ اور اسی طرح سنن ترمذی میں ایک مزید اس پہ ایک لفظ زائد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں دنیا میں مجھے اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ میرے اوپر اگر کسی نے احسان کیا تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے میرے اوپر ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکا، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہ اسی روایت کے اندر سنن ترمذی کے اندر لفظ زائد ہے۔ اب ایک بات اور بھی سن لو، ایک عنقریب فتنے اٹھ رہے ہیں کئی اور بھی، اور ہماری اپنی جماعت سے کئی فتنے نکلنے لگے ہیں۔ اور جی دیکھو جی یہ صحیح بخاری جو ہے بخارا کی لکھی ہوئی ہے، بخارا کے رہنے والے لوگ، سنن ترمذی ترمذ کے رہنے والے لوگ ہیں جی، یہ جی غدار قسم کے لوگ تھے جی، یہ اصل میں ایجنٹ تھے رافضیوں کے۔ اگر ایجنٹ تھے رافضیوں کے تو اس قسم کے فضائل سیدنا صدیق اکبر کے وہ بیان کر سکتے تھے اپنی کتابوں میں، یعنی بہت باکمال انداز میں۔ اور آج کل باقاعدہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے کچھ لوگوں نے، پہلے ان کا تعلق رہا ہے ہماری جماعتوں کے ساتھ، لیکن اب اس وقت حاشا وکلا ان کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جو اپنے اکابر کا، اپنی سند کا نہ ہو، خدا کی قسم ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جو صحیح بخاری پڑھ کے پگڑی بندھوائے، دستار فضیلت اس کے سر پہ صحیح بخاری کی بنیاد پر ہو، پھر اس کے بعد وہ کہتا پرے جو بخاری جی شیعوں کا ایجنٹ تھا جی، سنن ترمذی پڑھ کے اس کے سر پہ دستار فضیلت سجائی جائے اور یہ کہے نہیں جی وہ تو ترمذ کا رہنے والا تھا اور ایجنٹ تھا شیعوں کا۔ ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں باقی عام دیگر روایات جو ہیں، مستدرک حاکم ہے یا باقی اس قسم کی جو روایات ہیں ان کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اکثر روایات آپ کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں ان کا تعلق صحیح مسلم سے ہے یا صحیح بخاری سے ہے یا سنن ترمذی سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح صحیحین کی ایک اور روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کا ذکر آپ کے سامنے گزر گیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک سریہ بھیجا تھا جس کو غزوہ یا سریہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، اور عمرو بن العاص کو جب امیر بنایا وہ نکلنے لگے، جاتے جاتے رک کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، آپ کو سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون پسند ہے، کس سے آپ کو زیادہ محبت ہے انسانوں میں سے سب سے زیادہ، یعنی موجود انسانوں میں سے اس وقت جو انسان موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ سے مجھے محبت ہے، لیکن ان کے پوچھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ مردوں میں سے، اس لیے پھر دوبارہ سوال کیا وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قال ابوہا، آپ فرمایا کہ عائشہ کے باپ کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اب دیکھو اس میں کوئی کمی رہ گئی، یعنی سارے جملہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آپ نے محبت کا اگر اعزاز دیا تو سیدنا صدیق اکبر کو دیا۔ اور اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر کو آپ نے باقاعدہ خطاب کر کے فرمایا
یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض. فرمایا کہ تجھے اللہ نے دو شانیں بخشی ہیں اور دونوں میں میری رفاقت بھی شامل ہے. ایک شان یہ ہے کہ میری رفاقت میں تو غار کے اندر رہا ہے، اور دوسری شان یہ ہے کہ کل حوض کوثر کے وقت بھی میرے ساتھ، میرے پاس سب سے زیادہ قریب تو ہی موجود ہوگا. اللہ. اب نبوت کے بعد خلافت بلا فصل جو ہے اس کے اشارات پھر کس کے لیے مل رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم. فرمایا جس جماعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس جماعت میں، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں پھر کسی دوسرے کو مصلی پہ نہیں آنا چاہیے، کسی اور کو پھر مصلی پہ نہیں آنا چاہیے، ان کے لیے مناسب ہی نہیں. ان میں ابو بکر موجود ہو اور مصلی پہ کوئی اور آئے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی ہے، یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ. جب تشفی ہو گئی اس کے بعد کہنے لگی اچھا رسول اللہ چلتی ہوں، لیکن آپ یہ بتلائیں آئندہ پھر جب میں مسائل پوچھنے کے لیے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. پھر وہاں حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کأنہ تشیر الی وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گویا کہ وہ آپ کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں آ جاؤں مسائل پوچھنے ہوں، لیکن آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو پھر میں کس سے بات کروں، کس سے مسائل پوچھوں. تو آپ نے جواب میں فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر. فرمایا اگر تو آئے مسائل پوچھنے کے لیے اور پھر مسلمانوں کی جماعت میں مجھے تو نہ پائے، میری وفات ہو چکی ہو، تو پھر سیدھی ابو بکر کے پاس چلی جانا اور اس سے مسائل پوچھنا. یہ نیابت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اسی طرح بنی المصطلق دور دراز کا علاقہ تھا کہ جس کے ساتھ اسلام کی تاریخ کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، ان کا تعلق ہے، وابستہ ہے. کئی منافقین کا پردہ بھی فاش ہوا، پھر منافقین نے تہمت بھی حضرت عائشہ پہ اسی غزوے میں لگائی، پھر ان سے باقاعدہ زکوٰۃ کی وصولیاں بھی آتی رہیں، سلو کر کے چلتے رہے، آہستہ آہستہ اسلام بھی پھیلتا رہا. اس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح بھی کیا، بنی المصطلق کے سردار کی بیٹی سے جو مسلمان ہو گئی تھیں اور وہ ام المؤمنین بنی. اب بنی المصطلق کے لوگ آئے، زکوٰۃ اپنا مال سامان اکٹھا کر کے لے کے آئے، وفد آیا ہوا ہے. سردار نے ان کو یہ کہا کہ جا کر اللہ کے رسول تک مال پہنچانا اور مال پہنچانے کے بعد ایک سوال کرنا. کیا سوال کرنا ہے جی؟ اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ تو کسی نے نہیں رہنا، اللہ کے رسول بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، لیکن ہم چونکہ مخلص ہو کر اپنی زکاتیں پہنچا رہے ہیں اور آئندہ بھی پہنچائیں گے، لیکن آخر یہ معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول اگر دنیا سے چلے جائیں تو ہم نے پھر زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ بے زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ امام وقت کو دی جاتی ہے. بیت المال کا جو انچارج ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ امام وقت ہوتا ہے. کس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ اب وہ وفد آیا، انہوں نے آ کر سوال کیا، جواب کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر تم آئندہ زکوٰۃ لے کے آؤ اور میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر موجود ہوگا، اس کو دے دینا. اب وہ پوچھ کے چلے گئے. اب جب پوچھ کے گئے واپس سردار نے کہا کہ تم نے بات پوری نہیں کی، قاصد بھیج دیا. اس نے کہا پھر جا کے آپ سے یہ بھی پوچھو، دیکھو آپ ابو بکر بھی کوئی جوان آدمی تو نہیں، ہم عمر ہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمر کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے، 2 سال کا فرق ہے صرف. اگر آئیں اور ابو بکر بھی موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے ابو بکر موجود ہوں گے تو ہم ابو بکر کو دیں گے، لیکن اگر ابو بکر موجود نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس کے بعد تو قاصد آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ ہمارے سردار نے سلام بھی بھیجا ہے اور یہ بات پوچھتا ہے
آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر ابو بکر بھی موجود نہ ہوا تو عمر ہوگا انشاءاللہ، اس کو دے دینا، عمر کو زکوٰۃ دے دینا۔ اب اس کے بعد وہ جاتے جاتے پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں سردار پھر نہ بھیج دے واپس، کہ اگر حضرت عمر نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ پھر وہ واپس آیا اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ ایک بات اپنی طرف سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر حضرت عمر نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ بھی موجود نہ ہوں، حضرت صدیق اکبر بھی نہ ہوں، حضرت عمر بھی نہ ہوں، تو پھر کس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے؟ تو جواب کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی موجود نہ ہوا، ابو بکر بھی موجود نہ ہوا، عثمان ہوگا، عثمان کو دے دینا۔ اب اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اگر حضرت عثمان موجود نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ جواب میں آپ نے انتہائی حسرت بھرے الفاظ بولے، ہاں ہاں کے الفاظ ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں اس وقت امت کا کیا حال ہوگا، اس وقت پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوگا، اس وقت پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی۔ یہ چیزیں محض اتفاقات نہیں ہیں کہ بس فضائل بیان ہو گئے اور ایک ترتیب آ گئی آپ کے سامنے، اور محض اتفاق ایک دو روایتوں کی بات نہیں ہے، بیسیوں روایات موجود حدیث کی مستند ترین کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور معجم طبرانی نے ایک واقعہ لکھا ہے سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سالم بن ابی حسنہ بھی راوی ہیں اس روایت کے، کہ ایک عربی نے آپ کو اونٹ فروخت کیا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اونٹ میں لے رہا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی قیمت میں بعد میں ادا کروں گا۔ اس عربی نے سوال کیا کہ اگر میں آپ سے قیمت لینے کے لیے آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر کس سے مانگوں؟ فرمایا اگر میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر سے مانگ لینا۔ یعنی اپنے دنیاوی معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اگر کسی پر سب سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ ما خلا النبیین والمرسلین۔ فرمایا کہ ابو بکر و عمر کل قیامت کے دن جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء و مرسلین کے، انبیاء اور رسول کے علاوہ باقی سب کے یہ سردار ہوں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ جنت میں تو سارے جو ہے وہ جوان ہو کر جائیں گے، کہول وہاں پر ہوں گے کیسے، ادھیڑ عمر ہوں گے کیسے؟ اسی طرح کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی آپ کبھی کبھی مزاح بھی فرمایا کرتے تھے نا۔ ایک بڑھیا عورت آئی، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ سے ایک دعا کروانے آئی ہوں۔ کیا دعا کروانے آئی؟ یا رسول اللہ بوڑھی ہو گئی ہوں، جتنا عمر گزارنی تھی گزار لی ہے، نکاحت ہے، کمزوری ہے، اس دنیا کے اندر جسم درد کرتا ہے، جگہ جگہ تکلیف ہے، اللہ آخرت کی راحت دے دے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ ہاں میں تو جنت کی دعا کہہ رہی ہے، حالانکہ جنت میں تو بوڑھیاں جائیں گی ہی نہیں، جنت میں تو بوڑھے نہیں جائیں گے۔ اب وہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی کہ ہم بوڑھے تو جنت سے محروم ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے میں بھی روتی کیوں ہو، جنت میں تو تم جاؤ گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، لیکن بوڑھی نہیں جوان ہو کر جاؤ گی۔ جنت کے اندر تو جوانوں نے جانا ہے، یہ اشکال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے جوان تو سارے ہوں گے، پھر سب کے سردار بنے۔ مطلب ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جو جوان ہیں ان کے اندر سردار کی حیثیت حضرت حسن و حسین کی ہوگی، اور اس وقت جو یعنی روئے زمین پر کہول ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، ان کے سردار کی حیثیت کیا ہے؟ ابو بکر و عمر کی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح سیدہ فاطمہ کو نساء اہل الجنہ ان کی سردار کہا گیا، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اور صحیح بخاری میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راویوں کی تعداد 80 ہے۔ اگر اس سلسلے کی ساری روایات کو جمع کیا جائے، ایک سند جو ہے یعنی ایک روایت کی ساری اسناد کو 80 راوی بنتے ہیں اس کے۔ اور روایت کس سے ہے؟ سیدنا علی سے۔ کس کے متعلق؟ سیدنا صدیق اکبر سے متعلق۔ کہا خیر الامت بعد نبیہا، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر،
اس امت میں ساری امت سے افضل و اعلی مقام اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا ہے تو ابو بکر و عمر کا ہے. دیکھو خامخواہ الجھاؤ پیدا کرنے کا کوئی مقصد بنتا ہے؟ ایک دو راوی بھی نہیں، 80 راوی اس کے موجود ہیں. اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ الفاظ بولا کرتے تھے. کیا مطلب؟ آپ کے سامنے کہا کرتے تھے. جو بات آپ کے سامنے کی جائے اگر وہ بات درست نہ ہو تو نبوت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی تردید کر دی جائے. اگر اس کی تردید نہ ہو تو وہ باقاعدہ نبی کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے. اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے. تقریری حدیث کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اگر اس کو غلط سمجھا ہوتا تو رسول اللہ اس کے اوپر نکیر فرماتے. اگر آپ نے نکیر نہیں فرمائی تو آپ کی تائید ہو گئی، اور جس حدیث پر آپ کی تائید ہو گئی وہ باقاعدہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب بھی ہو گئی. کہا کہ رسول اللہ زندہ تھے، ہم آپ کی زندگی کے اندر یہ کہا کرتے تھے اس امت رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ترین مقام ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے. تو یہ یعنی سنت تقریری بھی ہو گئی خود رسول اللہ کے سامنے. پھر ایک بات اور سمجھنے والی ہے، علمی اصطلاح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قیاساً ثابت کیا جاتا ہے، وہ مدرک بالعقل ہوتے ہیں، عقل میں آتے ہیں، ان کو قیاس کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے. اور بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقل کے یعنی اس پوزیشن کے نہیں ہوتے کہ عقل ان کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکے. اب نماز کی رکعتوں کا فیصلہ عقل کیا کرے گی؟ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہوگا وہی ہوگا. زکوٰۃ کی مقدار کا فیصلہ عقل کیا کرے گی؟ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہوگا وہی ہوگا. اسی طرح روزوں کی تعداد کے متعلق عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگا وہی ہوگا. اسی طریقے سے کئی اور امور بھی ہوتے ہیں. امت میں کسی کا افضل ہونا یہ فیصلہ کرنا عقل کا کام نہیں ہے، عقل فیصلہ نہیں کرتا. اس لیے اگر کسی صحابی سے ایسی بات نقل ہو جائے کہ جو عقلی معیار کی نہ ہو، کہ جس کے متعلق عقل فیصلہ نہ کرتی ہو، غیر مدرک بالعقل ہو، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول سے اس نے سنا ہے پھر کہا ہے. چنانچہ اس حدیث کے متعلق بھی یہ کہیں گے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو حضرت عبداللہ ابن عمر اگر بیان کرتے ہیں تو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سنا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ نے اس کو تسلیم کیا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری عمر کی جو وصایا ہیں، وصیتیں ہیں، حضرت حذیفہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وصیت ہے. آپ نے فرمایا کہ لا ادری ما بقائی فیکم، فرمایا لوگوں مجھے کوئی معلوم نہیں کہ اب میں نے تمہارے اندر کتنا باقی رہنا ہے. پتہ نہیں عمر کتنی اب میری باقی رہ گئی. جس طرح آپ نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا تھا نا، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم. لوگوں مجھ سے اپنی عبادات کے طریقے سمجھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو، سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. اب یہاں نکتہ سمجھو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ سکو، اس لیے کہ رسول اللہ کی جب وفات ہو جائے گی، آپ مدفون ہو جائیں گے تو لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. اس میں کوئی جھوٹ والی بات بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا کہ آئندہ تم مجھے نہ دیکھ سکو. آپ فرمایا کہ ہو سکتا کہ آئندہ سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. اس میں بھی بڑا نکتہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انبیاء کو اپنی امت کے حالات کا علم نہیں ہوتا. فرمایا ہو سکتا ہے میں آئندہ سال تمہیں نہ دیکھ سکوں. اسی طرح فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، میں یہ نہیں جانتا کہ میری اب عمر تمہارے اندر کتنی باقی رہ گئی ہے. فاقتدوا باللذین من بعدی ابو بکر و عمر،
اب میرے بعد تم نے اقتدا کرنی ہے دو آدمیوں کی، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ اللہ، یہ روایت بھی سنن ترمذی کی ہے۔ تو یہ تو میں نے مختصر خلاصتاً بیان کر دیا۔ اگر ان آیات کو روایات کو جمع کیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ روم کی فتوحات بھی شروع ہو گئی۔ حمص جو ان کا پائے تخت تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی فتح کروا دیا۔ اب اس کے بعد یہ خبر ملی اس سال میں کہ سیدنا صدیق اکبر بستر مرگ پہ تھے اور ضروری وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کہا کہ ٹھیک ہے جو زمانہ خلافت کا گزرنا تھا گزر گیا، بڑا امتحان تھا، ایسا امتحان تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی جاتے جاتے پرندوں کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ خلافت کا بوجھ سنبھالنے کی بجائے کاش میں تمہاری طرح ایک پرندہ ہوتا، کہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کہا خلافت کا زمانہ گزر گیا، جیسے تیسے گزر گیا، اب اس کے بعد میرے کفن کے لیے کوئی باقاعدہ کپڑے خریدنا شروع نہ کر دینا۔ میں جن دو چادروں کو استعمال کر رہا ہوں اس وقت، انہی دو چادروں کو میرے کفن کے لیے استعمال کرنا۔ پھر کہا ہاں ایک چادر پر زعفران کا کچھ داغ لگا ہوا ہے، اس کو اچھے طریقے سے دھو دینا اور مجھے اسی چادر کے اندر کفن دے دینا۔ اللہ، یعنی یہ ہے خلیفہ اول کی کیفیت۔ اور جس وقت وفات کا وقت قریب سید عائشہ قریب بیٹھی اور رو رہی ہیں، اس لیے کہ باپ کی رخصتی ہے۔ سید عائشہ نے پہلے ایک مرتبہ خواب بھی دیکھا تھا نا، آپ شاید پرانے درسوں میں آپ سن بھی چکے ہیں۔ سید عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب آیا، تعبیر بھی اپنے والد سے پوچھی کہ ابا جان خواب میں نے دیکھا ہے کہ ایک چاند آیا اور میرے حجرے کے اندر آ کر نیچے دفن ہو گیا، نیچے چلا گیا۔ پھر دوسرا چاند آیا اور وہ بھی نیچے چلا گیا۔ صدیق اکبر نے اس کی تعبیر نہیں بدلائی، خاموش ہو گئے۔ اور جس وقت رسول اللہ کی وفات ہوئی، سید عائشہ جس وقت اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئیں تو رسول حضرت صدیق اکبر زار و قطار روتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ یہ تیرا وہ پہلا چاند تھا جو تیرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سید عائشہ کو کہا اپنی وفات کے وقت میں کہ اب دوسرے چاند کے بھی رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس کے بھی غروب کا وقت آ چکا ہے۔ سید عائشہ رو رہی ہیں اور کچھ یعنی اپنے غم کے اظہار کے لیے کچھ الفاظ بولنے لگیں۔ کہا نہ یہ الفاظ نہ بولو، بلکہ یہ آیات پڑھو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ موت یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ موت برحق ہے، اپنے وقت پہ اٹل فیصلہ آنا ہی آنا ہے۔ دنیا میں کوئی 1000 برس بھی جی لے اور موت سے بے شک بھاگتا بھی رہے، لیکن جس وقت اجل آ جائے گی تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اشارہ یہ دیا اللہ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، لہذا اللہ کے فیصلوں کے اوپر اس حد تک یعنی بلند آواز میں کچھ رجز کے الفاظ بولنے، غم کا اظہار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے فیصلہ کیا اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ اس کے بعد روح کفا سے انصری سے پرواز کر گئی اور اللہ کا سپرد ہو گئے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا يوم الدين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم الطف بنا بتيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، في العرب والعجم وفي سائر العالم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.